قرآن پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. جس حال میں اللہ نے رکھا وہ حال کرا. کاش بیٹیوں نے سیدہ زہرا پاک کا یہ کردار پڑھا ہوتا. معاف کرنا، اب تو کیفیت یہ ہے، یہ جو دو لفظ ہم اور آپ سنتے ہیں نا، شرم و حیا، اب یہ صرف سننے میں آتے ہیں. اب کہاں ہے زندگیوں میں شرم و حیا؟ بتاؤ مجھے آپ، کہاں ہے شرم؟ نہ گھروں میں شرم رہی، نہ شادیوں میں شرم و حیا رہی، کہیں نہیں. اب تو دن بدن بے حیائیاں، بے شرمیاں بڑھتی جاتی ہیں. اللہ خیر فرمائے. جتنا بیچارے علماء نے سمجھایا، تقریریں کی، لوگوں کو نصیحتیں کی، اتنی زیادہ بدماشیاں. شادی لکھنے سے لے کر کے واپس لڑکی کو لے آنے تک، وہ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر بے حیائیاں، بے شرمیاں ہوتی ہے. دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ یہ گھر کسی مسلمان کا ہے. جس خاتون کا حال یہ ہو کہ وہ 11 مہینے 12 مہینے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، شادی کے دنوں میں اس کے سر سے بھی دوپٹہ اتر جاتا ہے. عام دنوں میں جس کی آستین یہاں تک رہتی ہے، شادی والے دن وہ بھی اڑا دیتی ہے. 12 ہزار، 10 ہزار، 15 ہزار، 25 ہزار. اور میں اپنے شہر کی بات کروں تو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ کے لہنگے. جس کا باپ جتنا بڑا دولت مند اتنا مہنگا لہنگا. 2.5 لاکھ کے لہنگے. اور اس لہنگے کی حالت کیا ہے کہ دلہن نے پہنا ہے تو اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹ، اس کا پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے. اس لہنگے کا حال یہ کہ اس کے ساتھ دوپٹہ تو آیا ہی نہیں. جس کو چہرے پر ڈالنے کے بعد قوم کی بیٹی کا چہرہ نظر آئے اسے دوپٹہ نہیں کہتے دوست، اسے دوپٹے کے نام پر دھبا کہتے ہیں. یہ تو مچھلیاں پکڑنے کی جال ہے، جال جسے چہروں پر ڈالا جا رہا ہے، دوپٹے تھوڑی ہے. جتنا دولت مند باپ اتنے مہنگے لہنگے. اور اس بہن سے جا کر کے پوچھو، بتا تو صحیح اس کو پہننا کتنی دیر ہے؟ تو کہے گی 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، پہنو، اس لیے کہ دلہن نہیں پہنے گی تو کون پہنے گا. مگر یار 2.5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ، 50 ہزار کے کپڑے، 10 ہزار 5 ہزار کے کپڑے میں کام نہیں چل پا رہا. اور حالت یہ کہ اتنا مہنگا کپڑا پہننے کے بعد بھی عزتیں محفوظ نہیں، آبروئیں محفوظ نہیں. اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہے تو میں گزارش کروں گا، ماں بہنوں، ایک عورت کے پاس ایمان کے بعد اگر سب سے قیمتی کوئی دولت ہے تو اسے اس کی حیا کہتے ہیں، اسے اس کی عزت کہتے ہیں. شادی تو 2 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے. اس 1-2 گھنٹے کی شادی کے چکر میں اپنی عزت و آبرو پر حرف مت آنے دے. تجھے پتہ ہی نہیں عورت کی عزت کی شان کیا ہے، عورت کی حیا کا مقام کیا ہے. یہی سیدہ فاطمہ زہرا ہے. سبحان اللہ. مدینے والے کی محفل لگی ہوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ کیا فرمایا؟ اس کو یوں سمجھ لو کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ ہر صحابی نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا، مگر ہر بار میرے آقا علیہ السلام یہی کہتے، ٹھیک ہے مگر میری مراد کچھ اور ہے. یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کچھ اور ہے. سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ میں بیٹھے تھے، سمجھ گئے
سوال مدینے والے کا ہے تو جواب فاطمہ کے پاس ہے۔ اٹھے وہاں سے اور اٹھ کر کے سیدہ زہرا کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا فاطمہ تمہارے بابا نے ایک سوال پوچھا ہے، سب جواب دے رہے ہیں مگر آقا علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کچھ اور ہے۔ سیدہ نے پوچھا آخر کون سا سوال پوچھا میرے بابا نے؟ سرکار مولائے کائنات فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے پوچھا ہے عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون سی ہے، یا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو سیدہ مسکرائی اور فرمایا بہت آسان سا جواب ہے۔ سرکار مولائے کائنات کہتے بتاؤ فاطمہ کیا جواب؟ اب جواب سننا سیدہ زہرا پاک کا، اس محفل سے جانا تو خدا را یہ پیغام لے کر کے جانا میری ماں بہنوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جو عورت خود نہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، وہ عورت عورتوں میں سب سے بہتر ہوتی ہے۔ سرکار مولائے کائنات نے جواب سنا، آ کر کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، سب کا نمبر آتے آتے جب سرکار مولائے کائنات کا نمبر آیا نبی نے فرمایا علی تم بتاؤ، تو جو جواب سیدہ سے سنا تھا وہی جواب مولا علی نے بتا دیا۔ نبی مسکرائے اور فرمایا علی کہتے تم ہو مگر مجھے ان جملوں میں خوشبو فاطمہ کی آتی ہے، اس لیے کہ یہ جواب اگر کوئی دینے والے ہے تو میری فاطمہ دے وہ سیدہ فاطمہ زہرا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں سمجھو تو صحیح عزت تمہاری کتنی قیمتی ہے، حیا تمہاری کتنی قیمتی ہے۔ مجھے آپ کے رول شریف کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کی بات کروں۔ کنڈیشن یہ ہے شادیوں میں سید صاحب پنڈال وہاں لگائے، پنڈال اور پنڈال سے 20 فٹ پہلے کوفہ بنائی گئی، کوفہ بنائی گئی اور اس کوفہ کے اندر سائڈوں میں چھوٹی چھوٹی LCDیاں رکھی گئی اور ان LCDیوں میں چھاپا کیا گیا بیٹی کی فوٹو، بہن کی فوٹو، بیوی کی فوٹو، ماں کی فوٹو، یعنی کھانا بعد میں کھانا، عزت کا تماشا پہلے دیکھنا۔ بات ہنسنے کی نہیں میری ماں بہنوں، بات رونے کی ہے۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ عزتیں لٹ رہی ہے، آبروئیں نیلام ہو رہی ہے، کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ کتنا بے شرم اور کتنا بے غیرت ہے وہ بات۔ اب تو حالت یہ ہو گئی، اب تو حالت دیکھو کیا شرم تھی بیٹیوں میں، کیا حیا تھی۔ جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سرکار مولائے کائنات سے نکاح کے حوالے سے، تو سیدہ خاموش رہی۔ کیا رہی؟ خاموش۔ کہا بابا اس میں آپ راضی ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی راضی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا حیا تھی، کیا حیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب قاضی صاحب لڑکی سے اجازت لینے جاتے تھے نا، لڑکی رو دیتی تھی، بولتی کچھ نہیں تھی، وہ رو دیتی تھی، یہ حیا تھی۔ اور آج تو کیفیت یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی باضابطہ منگیتروں سے فون پر باتیں ہوتی ہے۔ مائیں کہتی ہے بیٹی جا وہ تیرا منگیتر آیا تجھے لینے کے لیے، گاڑیوں پر گھمایا جاتا ہے، پارکوں کی سیر کروائی جاتی ہے، ہوٹلوں میں کھانے کھلوائے جاتے ہیں۔ اور بھی ایک جگہ لوگوں نے بتایا اب تو حال یہ ہو گیا کہ شادی سے 5-10 دن پہلے ایک جگہ لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کی باضابطہ پوری کیسٹ بنتی ہے اور اس کیسٹ کو پھر ولیمے والے دن LCD کے اندر چلایا جاتا ہے۔ یعنی شادی سے پہلے انہوں نے یہ بدماشیاں کی، یہ بے حیائی۔ سگائیاں ہو رہی ہیں، منگنیاں ہو رہی ہے، تو اب کس طرح ہو رہی ہے؟ اسٹیج پر لڑکا اور لڑکی کو کھڑا کیا گیا، دونوں ہی غیر محرم، دونوں ہی غیر محرم، اور لڑکی کے باپ نے لڑکی کو لا کر کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دی اور یہ کہا کہ تو اس لڑکے کو پہنا۔ مر نہیں گیا نادام کہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے کیا کر رہا ہے، کیا
تجھے پتا نہیں کہ ایک غیر عورت کا غیر مرد کو چھونا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہوگا یہ اس کا منگیتر، مگر ہے اس کے لیے غیر محرم۔ اور یہ سارے کام جو چھپا چھپی میں نہیں ہو رہے، گھر کے ذمہ دار کرسیوں پر بیٹھ کر اپنی دیکھ ریکھ میں یہ سارے کام کروا رہے ہیں۔ کیک کٹ رہے ہیں، لڑکا اس لڑکی کو کھلا رہا ہے، وہ لڑکی اس کو کھلا رہی ہے، خاندان کی ساری عورتیں وہاں جمع ہو کر ویڈیو بھی بنوا رہی ہے، فوٹو بھی کھنچوا رہی ہے۔ اور یہ سارے کام گھر کے ذمہ داروں کی دیکھ ریکھ۔ پوچھو آپ قاری صاحب سے، یہ علماء بیٹھے، پوچھو ان سے، جس گھر کے ذمہ دار کے سامنے اس کے گھر کی خواتین بے حیائی کرے اور وہ انہیں ٹوکے نہ، وہ انہیں روکے نہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر کا ذمہ دار دیوس ہے، دیوس۔ اور ایسے بندے کا اللہ نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات یار، یہ سارے کام گھر کے ذمہ داروں کے سامنے۔ معاف کرنا دوست، ایک جملہ پوچھوں میں آپ کو، کیا بیویاں سب کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں؟ پھر تو دکھا کیوں رہا ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے نہیں دکھا، پھر دکھا کیوں رہا ہے؟ بیویاں سب کو دکھانے کی نہیں ہوتی دوست، بیوی تو خود کے دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو شمع خانہ تھی، جو گھر کی رونق تھی، گھر کی زینت تھی، تم نے اسے شمع محفل بنا دیا۔ اور ڈائریکشن دے رہا ہے ویڈیوگرافر، بہن جی گال ادھر کرنا، ذرا بال ادھر کرنا بہن جی، وہ ہاتھ ذرا اوپر اٹھانا بہن جی، استغفر۔ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، ایک جگہ ویڈیو بنی تو اس کی چھوٹی سی کلپ فیس بک پر وائرل ہوئی۔ جب وہ کلپ دیکھی گئی تو ویڈیوگرافر 50 عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اس دلہن سے کہہ رہے بھابھی جی گال ادھر کرو۔ مر نہیں جاتے وہ گھر کے ذمہ دار جن کے سامنے سارے کام ہو رہے ہیں؟ نادان، تجھے پتہ ہی نہیں عورت کے لیے اس کی عزت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، بات مکمل۔ یہی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ۔ پوری زندگی پردہ کیا، پوری زندگی ایسا پردہ کیا، ایسا پردہ، بریلی کا قلندر پکار اٹھا، جن کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی چھوٹی ذات کا نام فاطمہ تھوڑی ہے دوست، بڑے باپ کی بیٹی اور خود بڑی شان والی۔ کتنی عظمتیں اللہ نے سیدہ کو عطا فرمائی۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہتے فاطمہ اگر شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں نہ ہوتی، لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں مگر میں تیری قبر کا طواف کرتا ہوں، مگر میرے قدموں میں شریعت کی بیڑیاں ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی کسی قبر کا طواف کرنے کی۔ مگر سمجھو اس سے آپ سیدہ کی شان کیا، سیدہ کا مقام کیا ہے۔ جن کے گھر پر چکی چلانے کے لیے فرشتے آئے اسے سجدہ کہتے ہیں، جس کے بچوں کے عید کے کپڑے لے کر فرشتے آئے اسے سجدہ کہتے ہیں، جن کے گھر پر کھانا جنت سے آئے اسے سجدہ کہتے ہیں، جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہے اسے سجدہ کہتے ہیں، جن کے بابا نبیوں کے امام انہیں سجدہ کہتے ہیں، جن کے شوہر ولیوں کے امام اسے سجدہ کہتے ہیں، جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار اسے سجدہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت خاتون جنت، نعرہ رسالت۔ وہ سیدہ فاطمہ کو چھوٹی بات تھوڑی ہے دوست، لیکن آؤ اتنے بڑے باپ کی اتنی بڑی بیٹی، اب ظاہر سی بات ہے جب بیٹی اتنے بڑے باپ کی، شہزادی اتنے بڑے، تو پھر ان کی بات بھی اتنی بڑی۔ پوری زندگی پردہ کیا، حتیٰ کہ
ظاہری زندگی کے آخری ایام ہیں. بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا اور پاس میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، وہ بیٹی دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ کا چہرہ اترا ہوا. کہنے لگی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بات کیا ہے کہ چہرہ اترا ہوا؟ سیدہ نے کہا اسماء پوری زندگی پردہ کیا، پوری زندگی ایک فکر ستا رہی ہے. پوچھا کون سی فکر ستا رہی ہے؟ اب سننا غور سے. سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے چارپائی پر لٹا دیتے ہیں اور اس پر چادر ڈال دیتے ہیں، تو چادر ڈالنے کے بعد بھی اس بندے کے بدن کی حیت نظر آتی ہے جو چادر کے اندر ہے. چادر ڈال دی گئی بدن پر. پیٹ اگر کسی کا اونچا ہے تو اس چادر کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑے اونچے پیٹ کا بندہ تھا، چھوٹا تھا، لمبا تھا، پتلا تھا، دبلا تھا، موٹا تھا، کیا کیفیت تھی اس بندے کی، وہ چادر ڈالنے کے بعد چادر کے باہر سے پتہ چلتی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہی فکر ستا رہی ہے کہ فاطمہ نہیں چاہتی ہے کہ کسی کو میرے وصال کے بعد میرے بدن کی حیت بھی پتہ چلے. سننا غور سے. حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، مگر ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں مسکرائی حضرت فاطمہ. وہ صدمہ پہنچا تھا دل پر اپنے بابا کے وصال کا، ایک بار بھی نہیں مسکرائی. ہاں ایک بار مسکرائی. کب مسکرائی؟ سنو. حضرت اسماء نے کہا فاطمہ فکر نہ کرو، میں نے حبشہ کی طرف جب ہجرت کی تھی نا تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ جب عورت کا انتقال وہاں ہو جاتا تھا تو اسے چارپائی پر لٹاتے اور لٹا کر کے اس چارپائی کے چاروں کونوں کے اندر لکڑیاں باندھتے اور لکڑیاں باندھ کر کے ان لکڑیوں پر چھال ڈالتے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، یعنی اس چارپائی کو ڈولی نما بنا دیتے. یوں لگتا کہ جیسا کوئی چھوٹا سا گھر ہے. یہ کیفیت ہوتی تھی وہاں پر عورتوں کے جنازوں کی. سیدہ فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا 6 مہینے میں کبھی نہیں مسکرائی، ایک بار مسکرائی، وہ بھی کب؟ جب آپ نے یہ سنا کہ اس طرح حبشہ کے اندر عورتوں کے جنازے تیار کیے جاتے ہیں. مسکرائی اور فرمایا حبشہ، فرمائی اسماء ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کرو میرے جنازے کو تیار کوئی اور نہیں تم ہی کرو گی، اور جنازہ میرا اسی طرح تیار کیا جائے گا جس طرح حبشہ کے اندر عورتوں کے جنازے تیار کیے جاتے ہیں. میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی پردہ کیا، پوری زندگی، مگر وقت وصال بھی اگر کوئی فکر ستا رہی ہے تو پردے کی فکر ستا رہی ہے، اپنے بابا کی شریعت کی فکر ستا رہی ہے. اس لیے دوستو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں اولاد ماں باپ کی بھی وفادار ہو، اللہ رسول کی بھی وفادار ہو، تو اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھرانے والوں کی محبت سکھاؤ، تعلیم دو انہیں اپنے نبی کے گھرانے والوں کے جو پاکیزہ کردار ہے ان کردار کی تعلیم دو. اور آخر میں میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو یہ سکھایا تو آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے بھی وفادار ہوں گے اور اللہ رسول کے بھی وفادار ہوں گے. کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، وقت میرا ہوا. مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب